میرے ساتھ دو بڑے سینئر گیسٹ موجود ہیں. سمینہ سعید صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں, ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہے جماعت اسلامی پاکستان کی, اور ساتھ میں جوائن کیا اسامہ رضی صاحب نے, نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان ہے. نعرہ ہے جماعت اسلامی کا بدل دو نظام, اور اگلے ہفتے ٹھیک اسی دن یعنی کہ ہفتے کے دن جماعت اسلامی پاکستان کے اجتماع عام کا دوسرا روز ہوگا جو مینار پاکستان پر ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان میں جب کوئی انقلاب کی بات کرتا ہے, نظام کو بدلنے کی بات کرتا ہے, تو لوگ اب کچھ گھبرا جاتے ہیں, کیونکہ پاکستان میں نظام کو بدلنے کے تجربات کچھ ایسے ہیں کہ جس کے نتیجے میں کچھ لوگ جیل میں موجود ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو پاکستان کے نظام کو تلپٹ کرنا چاہتے ہیں. پھر حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ مذہبی سیاست کا ایک شاخسانہ تحریک لبیک کی صورت میں ہمارے سامنے آیا کہ جو پابندی کے اوپر ختم ہوا. کیا جماعت اسلامی بھی نظام اسی طریقے سے بدلے گی کہ جس طرح پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ تحریک لبیک بدلنا چاہتی تھی, یا اس سے پہلے بہت سی ایسی جماعتیں جو شدت پسندی کی طرف جا چکی ہیں, جو اسلام آباد پہ کبھی حملے کی بات کرتی ہیں, کبھی فائنل کال کی بات کرتی ہیں, تو کیا یہ جماعت اسلامی کی فائنل کال ہوگی؟ کیا ہوگا, کس طریقے سے ہوگا, تاریخ کیا کہتی ہے, کس چیز کا تسلسل ہے جو جماعت اسلامی مینار پاکستان پہ دکھانا چاہتی ہے؟ سمینہ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ, آپ اسٹوڈیو سے تشریف لائیں. اسامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ جو ہے وہ بڑی گیدرنگ ہے, ظاہر ہے کہ اس حوالے سے لوگ سمجھنا بھی چاہیں گے, ناظرین دیکھنا بھی چاہیں گے. حافظ نعیم الرحمان صاحب کا ماڈل ہے جس کو میں پرسنلی بھی ایڈمائر کرتا ہوں کہ بڑا ایک اچھا کراچی سے شروع ہونے والا ماڈل ہے کہ جو تحریک کی صورت میں نظر آئے. لیکن سوال یہ ہے اسامہ صاحب کہ جب آپ نظام بدلنے کی بات کرتے ہیں, بدل دو نظام کا نعرہ لگاتے ہیں, تو نظام بدلنے سے پھر لوگ مراد یہی لیتے ہیں کہ کوئی 26 نومبر پہ کا حملہ ہو جائے گا, کوئی 9 مئی کا حملہ ہو جائے گا, کوئی تحریک لبیک بن جائیں گے, کیونکہ مذہبی سیاست آپ لوگ بھی کرتے ہیں. تو کیا کچھ ایسا ہی ہم ایکسپیکٹ کریں گے, کوئی انقلاب لاہور کی سڑکوں پر ہم دیکھیں گے, یا یہ کوئی فیملی گیدرنگ ہے کیا بنیادی طور پہ؟ جی بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے, پاکستان تو بنا ہی اس لیے تھا کہ یہاں پہ ایک نیا نظام قائم ہوگا, کیونکہ ہم جس نظام کے تحت رہ رہے تھے وہ تو انگریزوں کا نظام تھا. پاکستان تو بن گیا لیکن نظام تبدیل نہیں ہوا. نظام جو انگریزوں نے بنایا تھا وہی چلتا رہا, چہرے بدلتے رہے, کبھی ایک چہرہ, کبھی دوسرا چہرہ, کبھی تیسرا چہرہ, کبھی ایک مارشل اللہ, کبھی دوسرا مارشل اللہ, کبھی تیسرا مارشل اللہ. پھر جمہوریت کے نام پہ ایک فراڈ جعلی جمہوریت, اور اس کے نتیجے میں سول آمریت, کبھی ایک جاگیردار, کبھی دوسرا جاگیردار, کبھی جاگیردارنی, پھر جاگیردار, کبھی مرد, کبھی عورت, کبھی وردی, کبھی سوٹڈ بوٹڈ, کبھی شیروانی, کبھی ویسٹ کوٹ, کبھی ٹوپی, کبھی غرارہ. بہرحال یہ سب سلسلہ چلتا رہا, سسٹم وہی رہا. تو پاکستان تو ایک نئے سسٹم کے لیے بنا تھا نا. اچھا, آئین پاکستان جو ہے جس کے اوپر ابھی جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو ایک الگ موضوع ہے, لیکن جو آئین پاکستان ہے وہ تو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اس ملک کے عوام کی رائے کے مطابق یہاں پہ ایک نظام بننا چاہیے جس میں فیصلے عوام کریں, اقتدار اعلیٰ عوام کے پاس ہو, ٹھیک, عوام کی رائے سے ایک منتخب اسمبلی ہو, پارلیمنٹ ہو, اور اس پارلیمنٹ کے پاس اقتدار اعلیٰ ہو, اور وہ اقتدار اعلیٰ ملک کی تمام پالیسیز کے اوپر فیصلہ کرے, کوئی اس کو ڈومینیٹ نہ کرے. تو اس کے ذریعے عوام کی حکمرانی قائم ہو جاتی. لیکن پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہو رہا. تو اچھا, یہ تو چلے, یہ تو آپ نے کر لیا, آپ نے طاقت سے کر لیا, آپ نے دولت سے کر لیا, آپ کے پاس بہت طاقت ہے, آپ طاقتوروں سے زیادہ طاقتور ہیں, آپ نے کر لیا. لیکن دوسری طرف کیا حال ہے؟ 25 کروڑ عوام ہیں, 50% سے زیادہ غربت کی لائن سے نیچے بیٹھے ہوئے. پے در پہ آتے گئے نا, ورنہ یہی تو ملک تھا جو اپنے ابتدائی 15 سالوں میں جس نے دنیا میں ترقی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے تھے. ٹھیک ہے, نظام بدلنے کو آپ انقلاب کہتے ہیں, یہ کوئی خونی انقلاب نہیں ہے. انقلاب کبھی بھی خونی نہیں ہوتا. انقلاب اس وقت خونی ہوتا ہے جب جو آکوپائڈ فورس ہوتی ہے, جو ایلیٹ کیپچر ہوتا ہے, وہ پرتشدد راستہ اختیار کرتے ہیں اپنے اقتدار کو محفوظ رکھنے کے لیے. تو ظاہر ہے کہ اس کا رد عمل عوام کی طرف سے آتا ہے, تو اس کی وجہ سے ہوتا ہے. ورنہ سسٹم ایک اچھا سسٹم آئے تو اس میں کون خون کیوں بہائے گا؟ کیا اجتماع عام کا پرپز آپ کا کیا ہے؟ اجتماع عام اسی لیے چونکہ یہ بہت بڑی کاسٹ اس میں انوالو ہوگی, ایک بہت بڑی ہیومن ریسورس انوالو ہوگی. آپ تو پیسوں میں ناپ رہے ہیں. یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا کام. کاسٹ سے مراد میری یہ ہے کہ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوگا کہ موبلائز کریں آپ, کراچی سے خیبر تک لوگوں کو جمع کریں. اچھا, یہ اس میں ایک اور پہلو بھی ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جو سسٹم ریپلیس ہوتا ہے نا, اس کے لیے ایک آرگنائزڈ فورس چاہیے ہوتی ہے. اس کے لیے صرف عوام کا ہجوم نہیں ہوتا کہ ہجوم تبدیل کر دے گا, یا کوئی سپر مین آئے گا اور سپر مین آئے گا, وہ دیکھے گا اور سب کچھ بدل جائے گا. اس کے لیے ایک بہت ہی آرگنائزڈ فورس چاہیے ہوتی ہے, ایک کیڈر کی طاقت چاہیے ہوتی ہے, اور وہ اس کو
وہ اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. وہ اس کو تو یہ طاقت جماعت اسلامی کے پاس ہے. تو جماعت اسلامی پورے ملک سے لاکھوں لوگوں کو جمع کرے گی, صرف مرد نہیں, اتنی ہی عورتیں بھی. اور آپ دیکھیں گے کہ ایسا اجتماع ہوگا کہ جس میں کوئی کسی کو خراش بھی نہیں آئے گی, کسی کو کوئی سب کی بنیادی ایک نیا شہر ہوگا جو آباد ہو جائے گا, اور بہت پرسکون طریقے سے ہوگا, اور بہت پرامن طریقے سے ہوگا, اور سب پرامن طریقے سے وہاں پہ ایک ایجنڈے پر, اپنے ملک کے حالات پر, سیاسی حالات پر, سماجی حالات پر, معاشی حالات پر, اس ملک کے مستقبل پر, اس ملک کے مروجہ نظام پر. یہ کوئی مذہبی گیدرنگ نہیں ہے کہ کوئی آپ کہیں کہ کوئی بڑی کوئی مذہب کیا ہوتا ہے؟ مذہب سے میری مراد یہ ہے کہ کوئی صرف ایک اصلاحی قسم کے وہاں پہ معاملات ہوں گے, یعنی کہ آپ تمام معاملات پہ ڈسکشن کریں گے. یہ کوئی اس طرح کا کوئی آپ یہ سمجھ رہے ہیں جیسے تبلیغی اجتماع یا کوئی نہیں, یہ جو بھائی اسلام مذہب ہے ہی نہیں. تو جب اسلام مذہب نہیں ہے تو اسلام کی کچھ وضاحت کرتے ہیں لوگ, یہ نہ سمجھیں کہ آپ اسلام کو نہیں, اسلام کی اپنی کچھ مذہبی رسومات ضرور ہیں, لیکن اسلام تو بنیادی طور پہ ایک سیاسی نظام لے کر آتا ہے نا, جو عوام کی ایک ایسی بالادستی قائم کرتا ہے جس میں عوام کی رائے سے انسانوں کے خالق کی حکمرانی ہوتی ہے اصلاً, اور لوگ اس پیراڈائم میں اپنی آزاد مرضی, یعنی اس نظام کی سیاسی خوبی یہ ہے کہ ایک عام آدمی کھڑے ہو کر سربراہ مملکت سے اس کے کرتے کے بارے میں سوال کرتا ہے, اور اگلے دن وہ اغوا بھی نہیں ہوتا, مطلب اس کو کوئی ڈالا اٹھا کے بھی نہیں لے جاتا, اس کے اوپر کوئی مقدمہ بھی نہیں بنتا. تو یہ سیاسی نظام, یہ جمہوریت تو دنیا نے آج دیکھی ہے. ہم نے تو یہ جمہوریت 1400 سال پہلے دنیا میں قائم کی تھی, جو ہائی جیک کر لی گئی ہے نا. اس وقت ہم ہیں اور ہماری جمہوریت نہیں ہے, ہم ہیں اور ہمارا معاشی نظام نہیں ہے. تو یہ کیا اس ملک کو کیا ہے؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس میں تمام ان چیزوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ مروجہ نظام اب ڈیلیور نہیں کر سکتا. اس ملک کو ایک نئے نظام کی ضرورت ہے جو بہت پرامن طریقے سے جماعت اسلامی لا سکتی ہے. اور جماعت اسلامی یہ بات روز اول سے کہہ رہی تھی, لوگ ہماری بات نہیں سنتے. میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا ذرا. خواتین کی جب آپ نے چونکہ خود خواتین کا تذکرہ چھیڑ دیا, خاتون بھی ہمارے پاس مہمان ہیں. خواتین کے حوالے سے عام طور پہ مذہبی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے حوالے سے رائے یہ بنتی ہے کہ شاید وہ خواتین کے حقوق کو سلب کرنے کا سبب بنتی ہیں, وہ خواتین کی تعلیم کے خلاف ہوں گی, خواتین کی اس طرح کی گیدرنگز یا خواتین کے جو سماجی جو محفلیں ہیں اس کے خلاف ہوں گی. لیکن آپ کی یہاں پریزنس اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ ٹی وی کے اوپر بھی اگر آ کے نقطہ نظر بیان کر سکتی ہیں تو پھر سوسائٹی کے ہر طبقے کے لیے جو ہے جماعت اسلامی موجود ہوگی. تو خواتین کے لیے ایسا کیا ہوگا؟ کیا خواتین بہت تھوڑے پیمانے پہ ہوں گی کہ جو لے کے آ جائے, یا کیا طریقہ کار کیا ہوگا؟ جیسا مرد شریک ہوں گے اسی طریقے سے خواتین شریک ہوں گی, کیا سگنیفیکنس ہوگی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. اور اس وقت جو 21, 22 اور 23 کو اجتماع عام ہو رہا ہے, تو اس میں چونکہ پاکستان کی آبادی کا نصف سے زائد حصہ جو ہے خواتین پر مشتمل ہے, اور جماعت اسلامی کا یہ پورا امتیاز ہے کہ جماعت اسلامی جہاں پہ ایک طرف اصلاحی نظام کی تبدیلی کی بات کرتی ہے تو وہاں پر دوسری طرف خواتین کے حقوق کی بات بھی کرتی ہے. اور ویمن ونگ جماعت اسلامی پاکستان جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے اندر سب سے بڑی ایک خواتین کی منظم تنظیم ہے, جو نہ صرف خواتین کے حقوق کے لیے بولتی ہے, جو نہ صرف خواتین کے تعلیم کے حوالے سے بات کرتی ہے, جو نہ صرف خواتین کے اوپر تشدد ہوتا ہے, ظلم ہوتا ہے, وہ جہاں پر بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو ہماری خواتین وہاں پر خواتین کے حقوق کے لیے کھڑی ہوتی ہیں. اور اب اس وقت جو اجتماع عام ہو رہا ہے تو اس میں جتنے مرد بھائی ہمارے شریک ہوں گے لاکھوں کی تعداد میں, تو اتنی ہی لاکھوں کی تعداد میں خواتین شریک ہوں گی. یوتھ ہمارے ساتھ آئے گی, ہمارے بچے جس کو ہم الفا جنریشن کہتے ہیں اور زی جنریشن جس کو کہتے ہیں, تو یہ سب ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان سے. اس سے پہلے والی یوتھ کو آپ نے چھوڑ دیا؟ نہیں, وہ بھی ہوں گی, وہ یوتھ تو ضرور ہوگی نا, لیکن چونکہ اس وقت جن زی جو ہے اس کی بات زیادہ ہو رہی ہے نا, کہ اس جنریشن کو یہ سمجھا جاتا ہے. اور پوری دنیا میں بھی اس وقت اگر ہم دیکھیں کہ غزہ کی بات ہوتی ہے تو اسی جنریشن نے اس پوری تحریک کو اٹھایا. اگر بنگلہ دیش کی بات کریں تو وہاں پر بھی اس تحریک نے آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کیا. تو پاکستان کے اندر بھی اب یہ نسل جو ہے یہ سوچ رہی ہے, کیونکہ دیکھیں آپ کب تک لوگوں کو بہلاتے رہیں گے, آپ کب تک لوگوں کو دکھاتے رہیں گے, جھوٹے نعرے دیتے رہیں گے, اور اس بسیدہ نظام کو میک اپ
منتخب کر کے آپ پیش کرتے رہیں گے. اب وہ وقت گزر چکا ہے, اب لوگ جاگ رہے ہیں اور یہ جنریشن جاگ رہی ہے, اور یہ جنریشن جو ہے یہ یہاں پر 21, 22, 23 کو آ کر اس بات کا اعلان کرے گی, بلکہ یہ ایک ریفرینڈم ہوگا اس بسیدہ نظام کے خلاف. خواتین کی بھی اپنی ایک, دیکھیں تحریک پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں, وہاں پہ خواتین کا ایک کردار تھا, اور آج یہ 2025 کے اندر جب مینار پاکستان کے سائے تلے لاکھوں خواتین, بچیاں, نوجوان, بچے جمع ہوں گے حافظ نعیم الرحمان کی قیادت میں, تو وہ اس بات کا اعلان ہوگا کہ ہم اس بسیدہ نظام کو بدلنا چاہتے ہیں. یہی وہ تحریک ہے, اور یہ تحریک تو شروع ہو چکی. جس دن اعلان ہوا تھا مینار پاکستان پہ جمع ہونے کا, تب سے نیچے گراس روٹ لیول پر خواتین, وہ چاہے کسان عورت ہو, چاہے مزدور عورت ہو, چاہے ڈاکٹر ہو, چاہے انجینئر ہو, چاہے استاد ہو, سب اس نظام سے بدسن ہو چکے ہیں, بلکہ باغی ہو چکے ہیں. ان کو تو حافظ نعیم الرحمان نے ایک جگہ پہ مجتمع کر رہے ہیں, اس بھیڑ کو ایک منظم گروہ کی صورت میں اکٹھا کریں گے, اور پھر اس تحریک کا اعلان ہوگا انشاءاللہ. اسامہ صاحب, میں اب یہاں تک تو سمجھ میں مجھے آ گئی ہے, محترم خاتون سمینہ سعید صاحبہ نے بھی جو ہے اس کے اوپر محترمہ نے تذکرہ کیا, آپ نے ہی بتایا کہ اس کا پرپس بنیادی طور پر ہے کیا, لیکن یہ ہوگا کیسے؟ نظام بدلنے کی جدوجہد کے لیے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ فیملی اجتماع وہاں پہ ہے, کوئی لوگ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آئیں گے, جس طرح بتایا انہوں نے, تو فیملی کے ساتھ آ کے آخر انہیں کیا حاصل ہوگا وہاں پہ, کیا کریں گے؟ دیکھیے بات کیا ہوتی ہے, ایک رائے بنتی ہے نا, جو اس وقت قوم کی ڈائریکشن ہے, قوم جس سمت میں جانا چاہتی ہے, وہ تو یہی ہے کہ قوم اب مروجہ نظام کے اوپر مطمئن نہیں ہے. یہ جو عدم اطمینان ہے, یہ جو بیزاری ہے, یہ جو ظلم ہے, یہ جو ایک تکلیف ہے, یہ جو اذیت ناک زندگی ہے, جو ہر لمحے ہماری زندگیوں میں زہر گھول رہا ہے یہ نظام, تو لوگ اس نظام سے مطمئن نہیں ہیں. اب اس کے لیے ظاہر سیاسی قوتوں کا کام یہ ہوتا ہے, سیاسی کارکنوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سچویشن کو ایک مثبت ڈائریکشن دے, اور اس کا ایک مثبت ریپلیسمنٹ ان کے سامنے پیش کرے, اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں کہ ہمارے ساتھ سیاسی طور پہ کیا ہو رہا ہے, ہماری معاشی زندگی کا کیا حال ہے, ہماری معاشرتی زندگی کا کیا حال ہے, اس ملک میں تعلیم کی صورتحال کیا ہے. پینل ڈسکشنز ہوں گے, تقاریر ہوں گی, بالکل کیا ہوگا, کیا جو بھی مختلف شعبوں کے ماہرین ہیں جو اس حوالے سے اپنا اوپینین رکھتے ہیں, وہ اس پر اپنی بات کریں گے. اس میں مختلف سیشنز ہوں گے. ایک سیشن جو ہے مروجہ نظام کے مختلف شعبوں کے بارے میں ہوگا, مطلب آزادی رائے ہے, جمہور کی آزادی ہے, اس ملک کا انتخابی نظام ہے, اس ملک کا, تو اس کے اوپر ایک سیشن ہوگا جس میں معیشت پہ, سیاست پہ, معاشرت پہ, تعلیم پہ, آزادی رائے پہ, بزنس پہ, ان تمام چیزوں پہ, خواتین کے حقوق پر, اس پر یعنی 2 دن اس کے سیشن ہوں گے یہ. اس کے علاوہ خواتین کا جو ہے وہ پیرالل کچھ سیشن ان کے چل رہے ہوں گے, کچھ ان کے مین سیشنز ہوں گے, اور اسی طرح سے جو انٹرنیشنل ایشوز ہیں, دنیا بھر کی جو اسلامی تحریکیں ہیں, ان کی لیڈرشپ وہاں جمع ہوگی. وہ جو اس وقت گلوبل جو پولیٹیکل سینیریو ہے اس پہ لوگ بات کریں گے کہ اس وقت کیا گلوبل آرڈر میں کیا مسائل ہیں. پھر اسی طرح سے بڑا دلچسپ محسوس ہو رہا ہے, سب سے بڑا مسئلہ غزہ کا ایشو ہے. بھائی ہماری زندگی اس سے جڑی ہوئی ہے نا, تو ہمیں کیوں نہیں, ہماری دلچسپی اسی میں ہونی چاہیے. اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. تو یہ اس اعتبار سے جتنے بھی جو ہے اس وقت ہمارے وہ چیزیں جو پوری دنیا کو اور پاکستان کو اور ہماری زندگیوں کو متاثر کر رہے ہیں, ان تمام ایشوز پہ جماعت اسلامی سیریسلی ڈیبیٹ کرنا چاہتی ہے. کوئی سڑکوں پہ آنے کا لائبل بھی دیا جائے گا, کوئی اس طرح کے معاملات؟ دیکھیے ہمارے آئین پاکستان نے تو اس بات کا راستہ کھولا ہوا ہے کہ لوگوں کی رائے کا احترام کیا جائے, اس احترام کے مطابق فیصلے ہو جائیں. یہی آئین پاکستان اس کی بھی آزادی دیتا ہے کہ اگر اس رائے کا احترام نہیں کیا جائے گا تو لوگوں کو حق احتجاج ہے, لوگوں کو حق اجتماع ہے, لوگ اس کو بروئے کار لائیں. کسی لائے عمل کا انتظار بھی ہم کریں کہ اجتماع کے آخری روز کو بالکل لائے عمل ہوگا. لائے عمل سے مراد یہ ہے کہ کوئی احتجاجی تحریک ایک ہو جائے گی کہ 19 کو جلسہ یہاں ہے, 20 کو وہاں ہے. دیکھیں احتجاجی تحریک تو ہونی ہی چاہیے نا. اس نے جو نظام ہم پہ ظلم کر رہا ہے اس کے خلاف احتجاج. خبر آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ کوئی جماعت اسلامی آنے والے دنوں میں کوئی احتجاجی تحریک کا اعلان کرے گی, یا یہ 23 تاریخ کو آئیے گا انشاءاللہ اعلان کریں گے اس کے بارے میں. کچھ بھی ہو سکتا ہے, نہیں, لائے عمل کا اعلان ہوگا. حافظ نعیم الرحمان جو اس تحریک کے بعد جو ہمارا جو سیاسی ایجنڈا ہے اس کا اعلان کریں گے انشاءاللہ. میں محترمہ یہ فرمائیے گا کہ خواتین کے لیے کیا ایسا ہوگا کہ جو ہماری یوتھ ہے جس کو بہت ساری چیزیں دیگر بہت اچھی لگتی ہیں, وہ ایک سردی کے موسم میں, اب ظاہر ہے کہ موسم سرد ہو جائے گا, آج ہی دیکھیں کوٹ پہن کے اچھا لگ رہا ہے, تو ہفتے بعد تو اور سرد ہو جائے گا موسم. تو کھلے میدان میں خواتین یا خاص طور پر نوجوان جب کیوں آئے ہیں, آپ لوگوں سے کیا سننے کے لیے آئے ہیں؟ دیکھیں بہت ہی اہم سوال ہے آپ کا
اور جو نوجوان بچیاں ہیں ان کے لیے تو خاص طور پر یوتھ جماعت اسلامی جو ہے اس نے بہت زیادہ ایکٹیویٹیز وہاں پہ رکھی ہیں. ایک ایکٹیویٹی ان کی ہے وہاں پہ کوئی ایک واک کریں گی بدل دو نظام کے تحت. اسی طرح انہوں نے مختلف کمپٹیشنز رکھے ہوئے ہیں جو یوتھ کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے یعنی لیے کہ انگیجمنٹ کی چیزیں ہیں. انگیجمنٹ کی چیزیں. پھر یوتھ ارینا ہے ہمارا جس میں اسمال بزنس کرنے والی ینگ ویمن جو ہیں وہ وہاں پہ اپنی جو بھی وہ بزنس کر رہی ہیں ان کو ہم ایک, اور اس کی لوکیشن بڑی زبردست ہے, وہ مینار پاکستان کا جو چاند ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بنائی جا رہی ہیں اور بہت ہی زبردست قسم کا. اسی طرح جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں جو سوشل میڈیا پہ کام کرنے والی یوتھ ہے ان کے لیے بھی وہاں پر ایک ان کی باقاعدہ رجسٹریشن ہو رہی ہے اور ان کو رجسٹرڈ کر کے وہاں پہ اندر جو ہے وہ ایکسیس دی جائے گی اور ان کے لیے بہت تیز قسم کا وائی فائی وہاں پر ان کو دیا جائے گا, انٹرنیٹ دیا جائے گا. اسی طرح 22 کو میں آپ کے توسط سے بلکہ اپنی پورے خواتین کو بھی یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ 22 کو انشاءاللہ 3 بجے سے 5 بجے تک مین سٹیج سے خواتین کا سیشن ہوگا اور اس سیشن کی خاص یعنی کہ ٹھیک ایک ہفتے بعد جی 1 ہفتے بعد اس وقت ہم شاید اسی سیشن میں موجود ہوں گے اور وہاں پہ ہماری جو پاکستان کے اندر ہم نے ایک 200 سے ابو خواتین کی ایک لسٹ مرتب کی ہے جس میں سے ہم انشاءاللہ ان خواتین کو نکالیں گے اور ان کو ہائی اچیومنٹ کے جو انہوں نے پاکستان کے لیے سرو کیا, اس میں مزدور خواتین بھی ایک بھٹا پہ کام کرنے والی ایک خاتون کی سکسیس سٹوری کے بعد اس کو ہم وہاں پہ ایوارڈ دیں گے اور ایسی خواتین کو جنہوں نے پاکستان کے لیے آئی ٹی کے شعبے میں, میڈیکل کے شعبے میں یا ایز اے ٹیچر, ایز اے استاد انہوں نے یا ایز اے سیاستدان انہوں نے کوئی اپنی قوم کے لیے سرو کیا ہے, اس میں ہماری اپنی بھی بہت ساری خواتین شامل ہیں جس میں نام لینا چاہوں گی عائشہ منور صاحبہ کا, ڈاکٹر کوثر فردوس صاحبہ کا. یہ ہماری وہ خواتین ہیں جنہوں نے اس پاکستان کے لیے اپنا وقت, اپنے خاندانوں کی بھی پرورش کی لیکن انہوں نے پاکستان کے لیے بھی بہت کچھ کیا. تو ان کو ہم انشاءاللہ ایوارڈ دیں گے اور ہماری جو باہر سے بیرونی ممالک سے جو خواتین آئی ہوں گی انشاءاللہ ان کی بھی سپیچز ہوں گی. لیکن یہ ہے کہ یہاں پر جو ہماری خواتین ہیں ان کے حقوق کے حوالے سے جو پاکستان کے اندر ہماری 85% خواتین ایسی ہیں جو گھریلو تشدد سے لے کر مختلف دو قسم کے تشدد کا شکار ہوتی ہیں, ہم ان کی بات کریں گے. ہم پاکستان کی ان بیٹیوں کی بات کریں گے جن کو تحفظ حاصل نہیں ہے. ہم پاکستان کی اس طالب علم کی بات کریں گے کہ جو پڑھنا چاہتی ہے لیکن 2.5 کروڑ سے زائد بچے اسکول سے باہر ہیں. تو ہم یہ ساری چیزیں وہاں پہ ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد ایک ظاہری بات ہے کہ لائحہ عمل طے کریں گے کہ آئندہ ہم نے کیا کرنا ہے.